کا ایک ماحول چل رہا ہے نون لیگ کو، تو میں نے نون لیگ کو کہنا ہے کہ آپ نے گھبرانا ہے ویسے، کیونکہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، کل جو جلسہ آپ نے دیکھا چیچا وطنی میں، اس کے بعد تو آپ کے آخری دن ہے، آپ اپنے دن گننے شروع کریں۔ اور یہ آج ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز کی ٹویٹ آئی کہ وہ جی بجلی جو ہے وہ پنجاب کے عوام کو مفت دینا چاہ رہے تھے۔ بھائی آپ تو مہنگی بجلی نہیں دے پا رہے، ساون کے مہینے میں، برسات کے موسم میں آپ دیکھیں کہ آج بجلی کی جو کھپت ہے وہ کم ترین ہے، پھر بھی 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آج پھر بجلی کی قیمت ایک دفعہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اتنی مہنگی بجلی ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ دے نہیں پا رہے، تو آپ نے کہاں یہ مطلب لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں عقل نہیں ہے، آپ اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں؟ تو آپ مہنگی بجلی نہیں دے پا رہے، آپ نے سستی بجلی کہاں سے دینی تھی؟ تو بہرحال یہ تو ایک ان کی نون لیگ کی سیاست جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام پر ہے۔ میں اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جو اصولاً تو یہ حکومت کا کام ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے کبھی حکومت کی طرف سے بات ہی نہیں سنی جس قسم کا اس وقت ہندوستان میں صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہندو ایکسٹریمزم وہاں پہ جاری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو اس وقت، اور آج ٹویٹر نے ہندوستان کی حکومت کو سو کر دیا ہے، وہاں پہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک کوششیں ہو رہی ہیں آوازیں دبانے کی، خصوصاً مسلمانوں کی آوازیں دبانے کی، تو آج وہاں پہ انڈین گورنمنٹ کو سو کر دیا گیا ہے۔ اگر نہیں کوئی بات کر رہا اس کے اوپر، تو وہ ہماری حکومت نہیں کر رہی۔ یہاں پہ ان سے باتیں سن لیں، جب وہ 6 لوگ جو ہیں وہ مینڈگوں کی طرح ٹرٹر کریں گے، لیکن کبھی ایک لفظ ان کا جو ہے وہ ان ایٹراسٹیز کے اوپر، اس مظالم کے اوپر جو ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ڈھائی جا رہی ہیں، ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلتا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ شہباز شریف اور ان نے کتنا پیسہ بنانا ہے۔ ہر انڈین بزنس مین سے ان کا تعلق ہے، ہر جو 2 نمبر آدمی دنیا میں ہے وہ ان کا بزنس پارٹنر بنا ہوا ہے، اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ پوری پاکستان کی جو بیانیہ ہے، پورا پاکستان کا جو نیریٹو ہے، اس کو تباہ و برباد کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ اور اوپر سے وہ بلاول جو انہوں نے لگا دیا، ہمارا وزیر خارجہ انڈر ٹریننگ، وہ کہہ رہا ہے ہم نے ہندوستان سے اپنے تعلقات اکانومی کے بحال کرنے چاہیے۔ بھائی جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے اس پہ تو پہلے بات کرو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات جو بھی آئے گی وہ کریں گے۔ تعلقات بہتر کرنے کو پاکستان تیار ہے، لیکن ادھر سے بھی تو کوئی تیار ہو نا۔ یہ تو نہیں کہ ہمارے وہاں پہ مسلمانوں کو، پھر وہاں پہ مسیحوں کو، وہاں پہ اقلیتوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم بے چین ہیں کہ کسی طریقے سے مودی صاحب کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے شرم قسم کے لوگ اس وقت پاکستان کے اوپر حکمران ہیں۔ بہرحال تحریک انصاف عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ سخت اپنا پروٹیسٹ لانچ کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے، پلیز باہر ہو جائے، باہر ہو جائے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ یہ جس طریقے سے یہ خوشنودی کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف ہندوستان کی موجودہ حکومت کو ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر مسلمان، اور خصوصاً پاکستان کی تمام شہری جو ہیں، وہ آپ کے اس رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آئیے کہ ہندوستان میں تو صحافیوں پہ جو ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ فاشسٹ حکومت جو کر رہی ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ عمران ریاض خان کو جس طریقے سے رات کو آپ نے دیکھا کہ ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت لے کے جایا گیا، اور ہر جج نے صرف ایک ہی کہا، میرا اختیار نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کا جو صفیہ بی بی کیس ہے اس کی صریحاً خلاف ورزی۔ سپریم کورٹ نے صفیہ بی بی کیس میں یہ لے ڈاؤن کر دیا تھا کہ جب ایک سے زیادہ ایف آئی آر ایک ہی الزام کے اوپر ہوں گی تو ایک میں گرفتاری، سب میں گرفتاری تصور کی جائے گی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے جو سیشن کورٹس ہیں اور ہماری جو مجسٹریٹس ہیں، وہ کیوں سپریم کورٹ کے احکامات کی حکم عدولی کرتے ہوئے ایک گرفتاریوں الاؤ کری جا رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں امید ہے جس طریقے سے، جس دلیری سے عمران ریاض نے ان ساری مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ رہا ہوں گے، اور جس طریقے سے یہ ایک مظالم کی ایک کڑی ہے
وہ یہ اس کا آخر ہے، وہ ٹوٹ جائے گا۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک جم غفیر عمران خان کے جلسوں میں آیا۔ اس کے اوپر بھی میں سپریم کورٹ کو بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صفیہ بی بی کیس جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور یہ جو کیسز ہیں کہ ایک ہی آدمی کے اوپر ایک ہی الزام میں 50 تھانوں میں جو ایف آئی آرز ہیں، اس سلسلے کو ختم کیا جائے اور عمران ریاض کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، سے ہم یہ سوال ریز کر رہے ہیں کہ سگریٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کو جو عالی ترین ریپرزینٹ کرتے ہیں جو مریم اورنگزیب کے خاوند ہیں، یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مریم اورنگزیب اس کا جواب کیوں نہیں دے رہی، اور یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ ان سے پریس کانفرنس میں جو ہمارے صحافی کوئی دوست جاتے ہیں وہاں پہ سوال ہوا بھی نہیں۔ وہ ایک بڑی کنٹرولڈ قسم کی پریس کانفرنسز اگر انہوں نے کرنی ہے تو وہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن بہرحال آج ہم نے سیکرٹری کیبنٹ کو یہ خط لکھا ہے جس میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو سگریٹ کی صنعت کے کو جس مراد دی گئی ان تمام میٹنگز میں مریم اورنگزیب کس حیثیت میں شریک تھی، نمبر 2 انہوں نے اس کے اوپر کیا سٹینڈ لیا، کیا انہوں نے ان میٹنگ سے خود کو ریکیوز کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے جواب کے بعد ہم مریم اورنگزیب کے خلاف ایک نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دیں گے اور عدالت سے بھی رجوع کریں گے، کیونکہ ایک وزیر اپنے خاوند کے لیے اس طرح سے لابنگ کرے اور اس طرح سے اربوں روپے کی مراد جو ہیں وہ لے کے دے دے، وہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، بددیانتی اور امانت میں خیانت کا کیس ہے، اور اس کے اوپر ہم مریم اورنگزیب کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے۔ آج ہم نے پہلے مرحلے میں سیکرٹری کیبنٹ کو لکھا ہے کہ وہ اس کا جواب دیں کہ کیا بجٹ کی میٹنگز میں انہوں نے خود کو ریکیوز کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہمیں تو یاد ہے مریم نواز نے کہا تھا وہ 2 بجے بیٹھ کے 2 بجے رات تک بجٹ پہ کام کر رہی ہیں، تو اس پہ جتنی انہوں نے محنت کی مریم اورنگزیب نے وہ اب ہمارے سامنے ہے، جس کے نتیجے میں مریم اورنگزیب کی محنت کے نتیجے میں آج سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کا جو ٹیکس چھوٹ دی گئی، اور جس کے نتیجے میں دنیا میں آج پاکستان ایک مذاق بن گیا ہے کہ جہاں دنیا میں تمباکو کے اوپر ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں، جہاں دنیا میں سگریٹ کے خلاف ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے، وہاں پہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ٹوبیکو کو اور سگریٹ کو انکریج کر رہا ہے، اور یہ حکومت وہ واحد حکومت ہے دنیا میں جو ٹوبیکو کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ریلیکس کر رہی ہے، اور ابھی تک 4 دنوں کے بعد بھی مریم اورنگزیب کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا، جس سے ظاہر ہے کہ وہ چور ہیں، اور چور اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ فردر جو ہے وہ پروب بھی کریں گے۔ فرح بی بی کی ان کو جو ہے وہ 10 کروڑ کی کرپشن بڑی لگتی ہے، لیکن اپنی جو اربوں روپے کی کرپشن ہے اس کا بھی جواب دیں، جس کے اوپر ایلیگیشن ہے وہ جواب دے، اور میں کہوں گا مریم اورنگزیب کو اور ان کے خاوند کو، عالی ترین کو بھی کہوں گا وہ ذرا تشریف لائیں اور میڈیا میں اور ان سوالوں کے جواب دیں کہ کیا وہ لابی کر رہے ہیں اور اس ریجن کے انچارج ہیں پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے یا نہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اس کیبنٹ کے اندر یہ لابی کی اور سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کا پروفٹ جو ہے وہ لے کے دیا۔ تیسرا اسکینڈل جو اس وقت بالکل ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ سولر پینل، سولر کا ہے۔ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ، کوئی اس میں صوبوں کی کنسلٹیشن کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر پالیسی دینے والے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کو باقیوں کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہی مہینے جو ہے وہ سولر پینل کے اوپر سولر کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے۔ سولر انرجی کے اوپر کنورژن بڑی زبردست ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو فیوچر ہے اس میں سولر انرجی جو ہے وہ ایک بڑی کی انرجی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شریف فیملی جب بھی اقتدار میں آئے اربوں روپیہ لوٹے اور ملک سے باہر چلی جائے اور ہم سارے منہ دیکھتے رہ جائیں۔ جب بھی یہ اقتدار میں پہلے بار آئے انہوں نے پیسے لوٹے، یہ لندن چلے گئے، ان کو NR01 مل گیا۔ اس کے بعد یہ اقتدار میں آئے انہوں نے پھر پیسے لوٹے، یہ باہر چلے گئے اور اب NR02 ان کو مل گیا، اور اب یہ تیسری دفعہ بھی پیسے لوٹیں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ یہ ایک سولر کا جو اسکینڈل ہے یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی عدالتوں کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ انفارچونیٹلی باقی سارے ادارے تو سوئے ہوئے ہیں اور عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں،
کہ وہ اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں. اور مجھے امید ہے کہ سولر پینلز کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم ایک ڈیٹیل انکوائری جو ہے وہ ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ پالیسی جو چینجز آ رہی ہیں یہ کیسے آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد آج جو 5 اراکین جو ہیں ہمارے ان کا اضافہ ہو گیا ہے پنجاب اسمبلی میں. تو اس وقت پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کا جو الائنس ہے اس کے ممبران کی تعداد 173 ہے اور حمزہ شہباز کا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کا جو الائنس ہے اس کی تعداد 172 ہے اور 4 انڈیپینڈنٹس ہیں اور ایک رائے حق پارٹی ہے. اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی حمزہ شہباز میں آج خود کو اقتدار سے علیحدہ کر لیتے, کیونکہ کہ منارٹی پارٹی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں یہ پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ اقتدار میں ہے اور وہیں بیٹھ کے احکامات دیے جا رہے ہیں فلانے کو اریسٹ کر لو, جو یونین کونسل کا ناظم جس کے پاس اختیار ہے اس کو اریسٹ کر لو, اور جس طریقے سے یہ الیکشن کروا رہے ہیں اس کے اوپر ان کو شرم آنی چاہیے. بہرحال ہم نے پہلے بھی جو بیوروکریٹس یہ سارا کام کر رہے تھے آئی جی اور چیف سیکرٹری دونوں کو پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں, ہم ان کو رسپانسبل ٹھہرائیں گے. حمزہ شہباز کی تو کوئی اس وقت حیثیت نہیں ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے احکامات کو ان دونوں کے ذریعے امپلیمنٹ کرا رہے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی تشویش ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ دونوں حضرات چیف سیکرٹری اور آئی جی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پہچانیں گے اور پنجاب میں یہ جو الیکشنز میں اس وقت دھاندلی ہو رہی ہے اس کو کسی طور کے اوپر بھی کوئی غیر قانونی کام جو ہے وہ اس میں شامل جو ہے وہ نہیں ہوں گے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. کیونکہ حمزہ شہباز کی حکومت صرف 10 دن کی اور مہمان ہے, 10-15 دن کی اور مہمان ہے. 22 تاریخ کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ ہوگی پنجاب میں اور یہ اس ایرا کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام آفیسر جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو بڑھائیں اور اس کے آئین کے مطابق جو ہے وہ لے کے چلیں. تیسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے فون جو ہیں ان میں تھریٹننگ کالز آ رہی ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کالز جو ہیں, میں صرف آپ کو ایک کال سنانا چاہتا ہوں جو کہ کل ہی موصول ہوئی, جو ایک تو وزیر اعظم کے پائلٹس کو بھی جو ہے وہ ان نون نمبروں سے کالیں آئیں, پھر جو سوشل میڈیا پہ اور باقی جگہوں کے اوپر کالیں آ رہی ہیں وہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ ہے, ان نون نمبر سے آ رہی ہیں. میں صرف یہ تھوڑی سی کال آپ کو سناتا ہوں اگر آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, جی کون بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تک پوسٹ ڈیلیٹ کی سر. کون سی پوسٹ آپ حکم کریں؟ دیکھیں آپ مطلب بلا ہے سر, آپ بتائیں آپ حکم کریں کون سی پوسٹ ہم ڈیلیٹ کریں آپ کی؟ سر آپ کو کل شام تک اٹھا لیا جائے گا. چلو میں پوسٹ ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, 5 بجے تک اٹھا لیا جائے گا. تو یہ انفارچونیٹ ہے. مجھے پوری امید ہے کہ اس کا 2 ہی بڑی ایجنسیز ہیں اور جس طرح سے آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی دونوں نے احکامات دیے تھے کہ ایجنسیز اور لوگ جو ہیں وہ مکمل علیحدہ رہیں گے ان معاملات سے, مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اور اگر یہ انٹیلیجنس بیورو کے لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کام ہے کہ وہ دیکھیں. اور میں جو آئی بی کے سربراہ ہیں ان سے کہوں گا وہ اپنے ادارے کو ذرا غور کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ انہی 2 اداروں میں زیادہ تر یہ آتا ہے کہ جہاں پہ ان نون نمبرز جو ہیں کالیں آتی ہیں, اور یہ ان نون نمبر سے کالیں بند ہونی چاہیے. لوگوں کو فری ول کی آزادی ہے. اور یہ دیکھیے یہ ڈر وغیرہ ہمیشہ نہیں رہتے. پاکستان جو ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں برما نہیں ہے. یہاں پہ پہلے بھی جو 4 مارشل لاز آئے ہیں چاروں مارشل لاز ختم ہوئے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ طاقت کے بل کے اوپر پاکستان پہ حکومت کی جا سکتی ہے, یہاں پہ نہیں ہوتا. یہاں پہ آگے ریٹیلیشن ہوگی, یہاں پہ آگے لوگ کھڑے ہوں گے. اور یہ جو ابھی ایک ماحول ہے امن امان کا اس کو برقرار رہنے دیں, الیکشنز کی طرف جائیں اور جتنی جلدی الیکشنز ہوں اتنی جلدی پاکستان اس جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے باہر آئے گا. شکریہ. فضل صاحب کیا کہیں گے, عمران خان صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ فیلڈنگ سخت کرنی پڑے گی, وقت بڑا کم ہے اور فیلڈنگ جن کے بارے میں بار بار اشارہ کرتے ہیں ان کے ساتھ میچ پڑے گا. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جو اگر فیلڈنگ اچھی ہوئی تو کتنی سیٹیں پی ٹی آئی؟ دیکھیں اس وقت تو میں آپ کو بتاؤں کہ 20 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک نقطہ جو میں بھول گیا تھا وہ میں کر رہا ہوں
کہ کل انشاءاللہ یہ جو 19-20 میں سے جو 19 کینڈیڈیٹس ہیں، ایک علیم خان الیکشن نہیں لڑ رہے، لہٰذا ان کے خلاف نہیں، لیکن جو 19 کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں کہ آرٹیکل 63 کے تحت یہ کوالیفائڈ نہیں ہے الیکشن لڑنے کے، لہٰذا ان سب کو نااہل قرار دیا جائے، کیونکہ یہ سارے لوٹے اور بے ضمیر ہیں اور سپریم کورٹ نے پہلے ہی کہہ دیا. سو ان 19 امیدواروں کو نااہل قرار دے دیا جائے، یہ ہم اس کے لیے ہائی کورٹ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ نے دیے ہیں لوٹوں کو ٹکٹ، لہٰذا نون لیگ کے جو ورکرز ہیں وہ ان لوٹوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا جو پی ٹی آئی کا جو زیادہ تر مقابلہ ہے وہ آزاد امیدواروں سے ہو رہا ہے، جہاں پہ ہم زیادہ تر جگہوں کے اوپر آزاد امیدوار ورسز پی ٹی آئی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان انتخابات میں پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستیں لے گی، پھر آزاد امیدوار ہوں گے اور پھر پی ایم ایل این کے لوگ ہوں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ غداری کے مقدمہ کی بڑی بات پیش سنائی گئی. اب سے کچھ دیر پہلے غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن اسلام آباد کے تھانے میں موو ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف. اگر وہ بھی آپ کی سابق ہوئی آشا اللہ کی طرف سے، تو اگر کوئی ایسی اٹیمپٹ ہوتی ہے غداری کا مقدمہ قائم کیا جاتا ہے. دیکھیے میرا نہیں خیال کوئی اس نہج پہ جائے گا. 155 نشستیں اگر پارٹی کی ہیں اور وہ پارٹی ملک کی اکثریتی غدار ہے تو پھر وہ ملک کیا ہوگا؟ ملک ہوگا تو مذاق ہوگا. تو میرا خیال ہے وہ یہ جو گللائی وغیرہ تو اپنی ایسی ایک لائن کی خبر کے لیے یہ لوگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ان کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں. آپ نے حمزہ شہباز کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہے جب وہ مطلب گزرالہ ہے نہیں، صرف 10-15 دنوں کے مہمان ہے، تو انہوں نے کس طرح پنجاب میں جو ہے 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے لوگوں کو ریلیف دی ہے. تو اس حوالے سے کل میں وزیر نے کہا کہ اس کو جو ہے پراپر بجٹ میں پیسے بھی دیے گئے تھے، آج کا منصوبہ نہیں ہے. تو بجائے ان پہ تنقید کرنے کے پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، وہاں پر لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر اس طرح کے منصوبوں کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے تو 10 روپے بجلی کی قیمت کم کر دی تھی پورے پاکستان کے لیے، اور ہم اب بھی پورے پاکستان کو کم. یہ ہم میں کیا کہہ رہا ہوں، مریم اورنگزیب ہوں، حمزہ ہوں، یہ بیسکلی کیا ہے؟ فراڈی ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ فراڈ کرتے ہیں اس طرح کے. مثلا آپ بتائیے مجھے کہ 100 یونٹ کی جو بجلی ہے، 100 یونٹ کا کیا مطلب ہے؟ 100 یونٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک بلب بھی مہینہ جلاتے ہیں رات کو، آپ کے 100 یونٹ پورے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی نہ دینے کے لیے یہ اعلان ہے. اس کا مقصد بجلی دینا نہیں ہے، اس کا مطلب لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا ہے کہ جی ہم فری بجلی دے رہے ہیں. تو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں ہم اس لیے نہیں گئے کہ یہ بجلی فری ہو. بجلی تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام وہ کم ہو اور انڈسٹری کے لیے کم ہو، کیونکہ انڈسٹری کے لیے کم ہوگی تو وہ چلے گی اور نوکریاں ملیں گی لوگوں کو. ہماری جو پالیسی تھی پی ٹی آئی کی وہ تو بڑی سمپل اور بڑی سادہ تھی. ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے ہیں بجلی اور تیل کے اوپر سبسڈی دے تاکہ ان کی قیمتیں کم ہوں، انرجی کی قیمتیں کم ہوں گی، آپ کی فیکٹریاں چلیں گی، آپ کو نوکریاں ملیں گی، گروتھ ہوگی. اسی طرح سے ایگریکلچر کے لیے بجلی اور ان کی قیمت جو ہے وہ ضروری ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ہم نے تو اعلان کیا، اس لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ساری بجلی کی قیمت کم کر دی، ہم نے تیل کی قیمت کم کر دی، اس کے اوپر ہم نے جون تک سبسڈی دے دی، اور جون کے بعد ہم نے کہا ہم روس سے تیل لیں گے اور وہ تیل سے ہم سستا تیل جو ہے یہاں پہ کریں گے. جب تیل سستا ہوگا تو آپ کی بجلی آٹومیٹکلی جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے اور چیزیں نیچے آ جاتی ہیں. سو ہم تو پورے پاکستان کے لیے، خصوصاً انڈسٹری کے لیے، ایگریکلچر کے لیے بجلی جو ہے وہ سستا کرنے کا فراڈ میں اور عملی اقدامات میں فرق ہوتا ہے. حمزہ شہباز اور مریم اورنگزیب، مریم نواز، یہ چھوٹے چھوٹے فراڈیے ہیں جاتی عمرہ کے. ان کو ہم نے صرف ان کا فراڈ ایکسپوز کیا ہے کہ آپ کر کچھ نہیں رہے تھے اور آپ جو ہے وہ یہ جو فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے گئے تھے. اور خیر وہ ہمیں آپ سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں باقی وہ الیکشنز کے ساتھ بھی. اس دن بھی ہم نے سپریم کورٹ کو میں نے یہ کہا تھا، یہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ اسٹاپ گیپ چیف منسٹر ہیں اور یہ کوئی اقدام نہیں کریں گے جس سے یہ تاثر جائے کہ یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے، لیکن یہ کریں گے. اور انفارچونیٹلی جس طرح سے کبھی انہوں نے اپنی زبان کا پہلے پاس نہیں کیا، سپریم کورٹ کے سامنے پھر اپنی زبان کا پاس نہیں کیا اور ایسے اختیارات استعمال کیے جن کے پاس تھے ہی. تھینک یو.